क्या बता السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین. تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق، مالک اور مدبر ہے. اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو یہ باتیں جو ہے بخوبی معلوم ہوں گی کہ علم دنیا کی ایک ایسے عظیم نعمت ہے جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اور یہ علم اتنی بڑی فضیلت کے حامل چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امت محمدیہ کو اس علم سے آراستہ کیا، تب انہیں جاہلوں سے نکال کر انہیں ایسا نام دیا گیا جو نام رہتی دنیا تک اس سے پہلے والی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. یہ نام پہلے اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب لوگ مکے میں تھے اور لوگوں کو اس زمانے کو کہا جاتا تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، زمانے جاہلیت جس کا نام تھا. لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اپنے نبی کو مکے میں بھیجا، تب جا کر اس قوم کو، جو قوم جس قوم کا نام جاہل قوم تھا، جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، وہ قوم جا کر ایسی عظیم ہستی کے پیروکار بن گئے جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جنہیں بعد میں ورثۃ الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے وارثین کہا گیا. یہ تمام چیزیں انہیں تب حاصل ہوئی جب وہ علم سے آراستہ ہو گئے، جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے مالا مال فرمایا. یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو جاننی چاہیے کہ علم کی اہمیت و فضیلت قرآن مجید میں اور کتاب یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مرتبہ وارد ہوئی ہے کہ جس کا احصاء کرنا اس کے لیے ایک بڑا خطیر وقت جو ہے درکار ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے کہ یعنی اس کے علم کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں،
اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کو بھی شمار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں کو بھی ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. علم بڑی ہی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان طالب العلم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. جو طالب علم ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان میں ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کا طلبگار ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہاں پر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَعْلَمْ، علم کا لفظ، اس علم کے لفظ کو استعمال کیا. اسی لفظ پر جو ہے نا استدراک کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اپنی کتاب صحیح الجامع میں جو ہے نا ایک باب باندھتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ اس باب کا نام ہے العلم قبل القول والعمل. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کلام پیش کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے ہر آدمی پر یہ چیز واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اس کے متعلق علم حاصل کرے. علم حاصل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم بڑی ہی فضیلت والا چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم. جو بھی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مساجد میں سے کسی بھی مسجد کے اندر جمع ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتی ہے اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتی ہے. یہ پڑھنا پڑھانا، علم حاصل کرنا، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ غشیت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جس طریقے سے ہم اپنے باقی کاموں کے لیے اپنے وقت نکالتے ہیں، تجارت کے لیے ہو، گھر والوں کے لیے ہو، اسفار کے لیے ہو، جو بھی چیزیں ہم اپنے جو بقیہ دیگر کاموں کے لیے جیسے ہم وقت نکالتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہمیں ملی ہے اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ کر جو ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم اس کے لیے اپنا ایک وقت متعین کریں. دن میں ہمارا ایک متعین وقت ہو جس میں ہم قرآن پڑھیں. دن میں ہمارا ایک وقت متعین ہو جس میں ہم احادیث کی جو ہے نا شرح کو پڑھیں. دن میں ہمارے ایک وقت متعین ہو جس میں ہم علماء کے دروس میں جا کر اس میں شریک ہوں اور جو ہے نا دین علم کو ہم حاصل کریں. اور یہاں تک ہمیں جاننا چاہیے کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علماء کے وارثین میں شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہمارے پاس عمر نہیں ہے، جو عمر علم سیکھنے کا تھا وہ گزر گیا. نہیں، علم کا سیکھنا جو ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر لحد تک، مرتے وقت تک جو ہے نا انسان کے پاس وقت ہے. آدمی جب چاہے علم حاصل کر سکتا ہے. اب اسلاف کے اگر واقعات کو ان کے زندگیوں کا پٹولیں گے، ان کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کئی اسلاف ایسے ہیں جو ہے نا جن کی بچپن جو ہے لایانی کاموں میں، بیکار کاموں میں گزر گئی، لیکن جب انہیں ہوش آیا، جب انہوں نے ہوش کے ناخون لیے، جب انہیں احساس ہوا، تب ان کی عمر بہت بڑی ہو چکی تھی. ابھی اگر آپ کو میں ایک مثال کے طور پر بتاؤں، جو کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو ہے نا اسلاف مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا بچپنا جو ہے یا ان کی جوانی کہہ لیں آپ، ڈکیتی میں گزری. یعنی ان کا کام تھا لوٹ مار کرنا، ڈاکہ ڈالنا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے خیر کی، یعنی ان سے خیر کا جو ہے نا ارادہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم سے آراستہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو علم کے راہ میں صرف کر دیا، قربان کر دیا. اسی لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی گزر گئی، ہمارا بچپنا گزر گیا، ہماری جوانی گزر گئی. نہیں، ہمارے پاس اب بھی وقت ہے. جب تک ہمیں موت نہیں آتی تب تک ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ احادیث کا علم ہو یا دیگر مسائل کا علم ہو. لیکن ہر انسان پر اتنا علم حاصل کرنا واجب ہے
اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، سب سے پہلے آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں، تاکہ ابھی یہ جو علم حاصل کرتے ہیں نا، اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ جب آدمی علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کو برے کاموں سے، گناہوں سے بچا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو علم سے آراستہ کر سکتا ہے، ان کی زندگیوں کو سدھار سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب بھی کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو چیز واجب آتی ہے، جو چیز لازم آتی ہے، وہ یہی چیز لازم آتی ہے کہ وہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جو ہے نا سدھارے، اپنے گھر والوں کو اپنے علم سے آراستہ کرے، اپنے گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے مکے کے اندر، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ یہی حکم تھا کہ آپ اپنے اعزاء و اقارب کو سمجھائیں، اعزاء و اقارب کو آپ اسلام کی طرف بلائیں۔ یا ایھا المدثر، اگر اس سورہ کو آپ پڑھیں گے، اس کی چند جو شروعاتی جو آیتیں ہیں یہ اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ قم فانذر، آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ تو اس سے جو ہے نا مفسرین جو ہے نا یہی تفسیر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے اعزاء و اقارب کو جو ہے نا سب سے پہلے اسلام کی طرف بلائیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تھے تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن جو ہے نا اسلام کی طرف دعوت دیا تھا، سری دعوت تھی ان کی۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ سب سے پہلے جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعزاء و اقارب سے پہلے شروع کریں، اپنے گھر سے پہلے ہم شروع کریں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک وقت جو متعین کریں جس میں ہم خاص کر کے علم دین حاصل کریں۔ ابھی دنیاوی علوم تو ماشاءاللہ بہت سارے حاصل کرتے ہیں تجارت کے غرض سے یا دوسرے اغراض سے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری بہت یعنی کہ بے راہ روی ہے، ہم دین کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، بس ہمارا یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کے خطبوں کو سن لیں گے یا جو کبھی کبھار جو دروس ہوتے ہیں دروس کو سن لیں گے مستقل، یعنی ہفتہ واری دروس ہو، ماہانہ دروس ہو، اس کو سن لیں گے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا بعض جو مساجد میں جو ہے مغرب کے بعد و عشاء کے بعد جو دروس چلتے ہیں اس کو سن لیں کافی ہے۔ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر ہم اپنا وقت نہیں نکالتے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا متعین کریں جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو جاننے کے لیے، شریعت اسلامیہ کو سیکھنے کے لیے اس کو مختص کر لیں۔ اب قرآن کی تلاوت کر لیں، احادیث پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہی ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کو علم عطا فرماتا ہے، علم انہی کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جب ہم علم کی طرف راغب ہوں گے، اس کے لیے اپنا وقت نکالیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے، جانتے ہیں آپ حدیث کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاس ایک ذراع بڑھتا ہے، اور جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب چل کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے قریب دوڑ کر آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف رغبت رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی اتنی ہی مدد کرتا ہے جتنا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں علم کی فضیلت کو جاننا چاہیے، علم کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب صحابہ اکرام کو آدم علیہ السلام کے بارے میں یعنی بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
تو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو نامیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا نام رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان چیزوں کا آپ نام بتائیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے سوائے وہی چیزیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ناموں کو بتائیں. تب آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے ناموں کو بتا دیتے ہیں. تب جا کر فرشتوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا. آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا. تو علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا علم کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم جو ہے نا اپنا وقت صرف کریں، اور احادیث ہو، قرآن کی تلاوت ہو، جو بھی کرنا ہو وہ ہمارا ڈیلی کا روٹین ہونا چاہیے. جب خواہش ہو، جب دل چاہے تب کریں گے اور بقیہ اوقات میں نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی آ کر جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ گیا، جم گیا. تو شریعت اسلامیہ کے اندر استقامت، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہم جو بھی کام کریں، چھوٹا سا چھوٹا کام کیوں نہ ہو، وہ استقامت کے ساتھ ہونا چاہیے، پائیداری کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت عمل کو نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معیار یہ ہے کہ آدمی مختصر ہی عمل کیوں نہ کرے لیکن پائیدار کرے، ہمیشہ کرے. آپ روزانہ ایک ہی صفحہ قرآن کیوں نہ پڑھیں، آپ روزانہ ایک ہی حدیث شرح کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں، لیکن وہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر ہم بس بخاری اور مسلم کو دیکھیں تو بخاری اور مسلم کے احادیث مکمل جو ہے نا 14 سے 15 ہزار ہیں. اگر اس کے اندر جو تکرار والے احادیث ہیں، جو ریپیٹڈ آئی ہیں، اگر اس کو نکال دیا جائے 2000 سے 3000 کے درمیان ہیں، 2000 سے 2500 کے درمیان ہیں. اگر کوئی آدمی دن میں 2 حدیثوں کو پڑھنے کا بھی اپنا معمول بنا لے، دن میں 2 حدیثوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو تقریباً جو ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس کو تقریباً جو ہے 10 سال کے اندر ہی اس کا جو ہے نا مکمل صحیحین جو ہے ختم ہو جائے گا. بس ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے اندر استقامت ہو. ہم استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کریں جو چیزیں ہمارے لیے اور دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی. تو لہٰذا آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں یعنی خاص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا اور انبیاء کرام نے اپنی امتیوں کو بتایا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان علم سے آراستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.